أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی کے اوپر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نہیں اتری، نہیں نازل ہوئی۔ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو گمراہی میں رہنے دیتا ہے، اور ہدایت صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف جن لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اور وہ لوگ جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے، ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الرعد ہے۔ سورۃ الرعد سورہ نمبر 13، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 27، 28، 29 یہ 3 آیات تلاوت کی گئیں، اور ان تینوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں کہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کے اوپر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نشانی دکھلا دینے کے بعد بھی جو لوگ نشانی کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں رکھتا ہے، اور ہدایت صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جن لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ دراصل یہ جو بات یہاں پر بیان کی گئی ہے اس آیت کریمہ میں، یہ کفار و مشرکین کا اعتراض ہے، جس کو قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ خود اسی سورۃ الرعد آیت نمبر 7 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں اسی سورۃ الرعد آیت نمبر 7 میں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ یعنی یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی کے اوپر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں اور ہر قوم کے اندر رہنمایا ہے۔ مطلب یہ کہ میں نبی ہوں، میرا کام صرف حق بات کو بیان کرنا اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا ہے، اور ہر قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنماؤں کو بھیجا ہے، اور ان کا کام صرف یہی ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائے۔ وہاں پر اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے پہلو سے جواب دیا ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ قرآن کریم یا پھر اس کی آیات یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار بکھری ہوئی نشانیاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے اوپر نازل کیے گئے معجزے، یہ تمام جو چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، چاہے قرآن کریم یا اس کے اندر آیات یا پھر کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں یا پھر معجزے، اس کو دیکھنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہر شخص اپنے اپنے طریقے سے اس کا مطلب نکالتا ہے۔ ایک آیت بیان کیجئے تو جہاں اس آیت کریمہ سے ایک اہل حق ایک دوسرا مطلب نکالتا ہے، پھر اسی آیت کریمہ سے ایک باطل پرست جو ہوتا ہے وہ دوسرا مطلب نکالتا ہے۔ اپنے اپنے طریقے سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پر جو چیز میٹر کرتا ہے وہ یہ کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد، قرآن کریم کے آیات کو سن لینے کے بعد اس سے ہدایت حاصل کرنے کی طلبگار ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر ہدایت آ جائے، ان کی زندگی کے اندر اچھائی آ جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے راستے کو پالیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہوتا ہے، جن لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن اور حدیث کے خلاف عناد ہوتی ہے، جو لوگ نبیوں کے طریقے کو اختیار کرنے کے بجائے نبیوں کے راستے کو روکنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی، ان چیزوں کو سنا دینے کے بعد بھی ان کو گمراہ کر دیتا ہے، وہ گمراہی میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات یہاں پر بیان فرمایا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی کے اوپر
اس کے رب کی طرف سے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، آپ کہہ دیجئے کہ آیت کو دکھلا دینے کے بعد بھی، نشانی کو دکھلا دینے کے بعد بھی، معجزے کو دکھلا دینے کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی میں ہی چھوڑ دیتا ہے، اور ہدایت صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جو ہدایت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے سبق یہ ملتا ہے کہ جو بھی انسان ہدایت کا طلبگار ہوگا ہر حال میں اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ جو چاہے گا کہ وہ اللہ کی رضامندی کو پالے، جو چاہے گا کہ وہ جنت کے راستے کو اختیار کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں اس کو ہدایت دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا ہم اس کو ضرور اپنے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ مجوسی آگ پرست کے خاندان سے تھے، مجوسی کے اولاد میں سے تھے، لیکن جب انہوں نے ہدایت کو تلاش کرنا شروع کیا تو کتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد بھی آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دیا، اور وہ صحابیت کے شرف سے جو ہے وہ مشرف ہو گئے۔ تو جو آدمی ہدایت طلب کرنا چاہے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ جو لوگ گمراہی میں ہی پڑے رہنا چاہتے ہیں، ہٹ دھرمی میں ہی پڑے رہنا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت میں ہی پڑے رہنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے لاکھوں آیات آ جائیں، لاکھوں معجزات آ جائیں، وہ کبھی بھی معجزات سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر یہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، دوسرا دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ دونوں اللہ کا ذکر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور قرآن کریم کی صراحت کے مطابق یہ جو قرآن ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب جو آدمی ذکر میں مشغول رہتا ہے، چاہے زبان سے ذکر کرے، دل میں اللہ کو ہمیشہ یاد رکھے اور زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے، ایسے ذکر کرنے والوں کے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کا جو بھروسہ ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور جس آدمی کا توکل اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر مضبوط ہو جائے، ایسے آدمی مصیبت اور تکلیف کے وقت بالکل نہیں گھبراتے ہیں، ہمیشہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کیے رہتے ہیں، اور اس توکل اور بھروسے کے بدلے میں ان کے دل کے اندر ایک اطمینان اور ایک سکون محسوس ہوتا ہے، وہ ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں، کبھی بھی ان کو پریشانیاں نہیں ہوتی ہیں۔ لاکھ ان کے اوپر مصیبت آ جائے وہ ہمیشہ اس بات کے اوپر اطمینان رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے مقدر میں جو لکھا ہوگا وہ ہر حال میں ہو کر کے رہے گا، ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ہمارا رب ہم کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، ہمارا رب ہم کو برباد کرنے والا نہیں ہے۔ جس مضمون میں یہ آیات نازل ہو رہی ہے اس مضمون کے مطابق یہاں پر اس آیت کریم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے، معجزہ سے نہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں، وہ قرآن کریم کے آیات کو پڑھ کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کر کر کے، اور اس کائنات میں بکھرے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے اپنے دل کے اندر اطمینان اور سکون حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کو معجزے کی یا کوئی ایک دم سے کوئی چیز کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ صرف اللہ کے آیات پر غور کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اطمینان اور سکون دے دے گا۔ یہاں پر ایک بات اور معلوم ہوئی کہ ہمارے سماج و معاشرے کے اندر اطمینان اور سکون کے لیے جو مختلف چیزوں کو لوگ استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کو یہ چاہت ہوتی ہے، ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ رات میں سوتے وقت وہ میوزک ہی سن کر کے سوئیں گے، کیونکہ اسی سے ان کو اطمینان ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کھیل کود میں اطمینان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ مختلف طریقوں سے اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر ایمان والے بندے ہیں تو ان چیزوں میں اطمینان نہیں ملے گا بلکہ اور بے چینی ملے گی۔ اگر اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے جڑ جائیے، قرآن کریم سے جڑ جائیے، نمازوں سے جڑ جائیے۔ جس قدر انسان اللہ کے ذکر سے جڑے گا اسی قدر اس کے دل کے اندر اطمینان حاصل ہوگا،
اسی لیے ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں ایسا عمل بتلائیے جو میرے لیے کافی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنا چاہیے، کیونکہ جس قدر انسان اللہ کے ذکر سے جڑے گا اسی قدر دل میں اطمینان ہوگا. دنیا اور دنیا کے جو شیطانی آلات ہے اس سے اطمینان حاصل کرنے والوں یاد رکھو اس سے اطمینان نہیں ملے گا بلکہ مزید بے چینی ملے گی. اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، سمجھ لو، یاد رکھ لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں یعنی آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، بے شک وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے نیک اعمال کو انجام دیا ان کے لیے خوشحالی ہے. طوبی لہم، ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے. طوبہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی خوشحالی جو انسان کو سکون اور اطمینان میں مبتلا کر دے، جس سے دلوں کو سکون اور اطمینان مل جائے. اور مفسرین نے کہا ہے کہ ایسی نعمتیں اور ایسی خوشحالی جن کو دیکھ کر کے دل کے اندر اطمینان ہو اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے اسی کو طوبہ کہتے ہیں. اور جنت میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. معزز سامعین کرام، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کو انجام دیتے ہیں، نیک اعمال کا مطلب خالی نماز پڑھنا نہیں، خالی زکوٰۃ دینا نہیں، خالی روزہ رکھنا نہیں اور صرف حج کرنا نہیں. نیک اعمال کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ عمل جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان اعمال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنا. بہت سارے لوگ دنیا میں نیک اعمال انجام دے رہے ہیں. ابھی 15 شعبان آئے گا تو پوری رات میں 100 رکعت نماز پڑھیں گے، لیکن وہ نماز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد 17 رکعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے. کچھ لوگ فجر کی اذان کے بعد جو ہے 8 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے. نیک اعمال ان کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نیک اعمال نہیں ہو سکتے ہیں. تو جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کو انجام دیں گے ان کو دنیا میں بھی پاکیزہ اور پرسکون زندگی ملے گی اور آخرت میں بھی پرسکون زندگی ملے گی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا اور نیک اعمال کو انجام دیا ایمان لانے کی حالت میں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ہم پاکیزہ زندگی دیں گے. یعنی ایسی زندگی ہوگی دنیا کے اندر بھی جس کے اندر اطمینان اور سکون ہوگا، اور ایسی زندگی ہوگی آخرت کے اندر جس میں بھی اطمینان سکون ہوگا. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے نیک اعمال کو انجام دیا ان کے لیے خوشحالی ہے. اور طوبہ کا ایک مطلب بتلایا گیا ہے، مفسرین نے یہ بھی بتلایا ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے، درخت اتنا گھنا ہے اور اس کے جو جھاڑ اس کے جو سائے ہیں وہ اتنے لمبے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک گھڑ سوار، تیز رفتار گھڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے گا پھر بھی اس کا جو سایہ وہ ختم نہیں ہوگا. صحیح البخاری کتاب الرقاق باب صفت الجنت والنار حدیث نمبر 6550 پر 2. اب سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے یسیر الراکب 100 عام لا یقطعها، کہ اس درخت کے سائے کے اندر اگر ایک سوار 100 سال تک بھاگتا رہے پھر بھی وہ سایہ ختم نہیں ہو سکتا ہے. وہی طوبہ ہے. اور اس کے علاوہ اسی حدیث کے بعد ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنت لشجرۃ، ایک جنت کے اندر ایک درخت ہے جس درخت کے سائے کے نیچے ایک تیز رفتار اور بہت ہی عمدہ گھوڑا اور اس کے اوپر سوار ہو، وہ بھاگتا رہے اور 100 سالوں تک بھاگتا رہے گا لیکن پھر بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا. تو اسے کیا پتہ چلا؟ اسے یہ پتہ چلا کہ ایسے لوگوں کے لیے سایہ ہے. اور یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے عرب کے لوگ ہوں خاص طور سے اور ہم لوگوں کو بھی گرمی کا بڑا احساس ہے، تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے، اگر کہیں پر شیڈ نہ ملے تو بہت پریشانی ہوتی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں بھی مکہ کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے تو
تو عرب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو ہے سنگلاخ زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، ریتیلی زمین ہے، پیڑ پودے بہت کم ہیں، سائے بہت کم ہیں. تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو نازل کیا ہے، دراصل ان لوگوں کو اہمیت دلانا ہے کہ اس درخت کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور اس کا جو ہے سایہ کتنا بڑا ہے کہ اس میں کتنے سارے لوگ آ سکتے ہیں. تو ایسے چیزوں کو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے نیک اعمال کو انجام دیا، طوبیٰ لہم، ان کے لیے توبہ ہے، وحسن مآب، اور جنت کے اندر بہت بہترین ٹھکانہ ہے ان کے لیے. تو ان آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل ہم تمام کو، خصوصاً مکہ والوں کو اور ہم تمام کو اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا راستہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو زیادہ ادھر ادھر ٹامک ٹویا مارنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلی بات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا لے اور نبی کی طرف جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، قرآن کی شکل میں ہو یا نبی کے فرمان کی شکل میں ہو، اس کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کر دے، دروس کا اہتمام کرنا شروع کر دے. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو ضرور ہدایت سے نوازے گا. لیکن جن لوگوں کے دلوں کے اندر ٹیڑھاپن ہوگا، جو لوگ ہٹ درمی اختیار کرنے والے ہوں گے، جو لوگ عناد اور انکار کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگوں کو ان آیات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے فرمان کو دیکھنے کے بعد بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں مل سکتی. ہدایت پانا ہے اللہ سے، اللہ کی رضامندی کو طلب کرنے کی کوشش کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہدایت سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.